عزیز ویورز اور سامعین السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سفری دنیا کے ناول کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آگے چلتے ہیں اسی ناول کے مطالعے کے پارٹ نمبر 10 کی جانب. شریف مہاراج نے کہا، ٹھیک ہے مہاراج، آپ فکر نہ کریں، میں اس عمران پر ایسا جال پھینکوں گا کہ وہ کسی طرح بھی اس جال سے نہ نکل سکے گا. بارکھائی نے کہا، بہت سوچ سمجھ کر کام کرنا، وہ حد درجے چالاک اور عیار آدمی ہے. شریف مہاراج نے کہا، آپ فکر نہ کریں مہاراج، بس مجھے صرف آپ کی اجازت کی ضرورت تھی تاکہ آپ ناراض نہ ہو جائیں. اب آپ دیکھیں گے کہ میں عمران اس کے ساتھیوں کو کس طرح ذلت کی پستیوں میں دھکیلتا ہوں. میرا نام بارکھائی ہے، بارکھائی، اور میں شیطان اعظم اور آپ کا خاص چیلا ہوں. بارکھائی نے انتہائی خوش آمدانہ لہجے میں کہا، اب جاؤ، اگر تم نے ہمارا کام کر دیا تو ہم تمہیں اور طاقتیں بخش دیں گے، بڑی شیطانی طاقتیں، جس کے بعد تم پوری دنیا کے بادشاہ بن جاؤ گے. پوری دنیا کے، شریف مہاراج نے کہا تو بارکھائی نے ہاتھ جوڑے مہاراج کے سامنے جھک گیا. پھر وہ اٹھا اور سلام کر کے واپس دروازے کی طرف بڑھ گیا. اس کے چہرے پر بے پناہ مسرت کے تاثرات نمایاں تھے. عمران نے کار ڈیڈی کے گھر کے پورچ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا ہی تھا کہ راوداری سے ایک بزرگ آدمی تیزی سے ان کی طرف بڑھا. ارے بابا حاکم دین، آپ اور یہاں کب آنا ہوا؟ عمران نے آگے بڑھ کر بزرگ کو سلام کرتے ہوئے اور ان کے سامنے سر جھکاتے ہوئے کہا، چھوٹے صاحب، میں تو آپ کے فلیٹ میں ہی آ رہا تھا. میں کل آیا تھا گاؤں سے، بڑی بیگم صاحبہ نے آدمی بھیج کر بلوایا تھا اور آج انہوں نے واپس جانے کی اجازت دے دی ہے کیونکہ میری نواسی بیمار ہے. آپ بتائیں کیسے ہیں آپ؟ بوڑھے نے عمران کے سر انتہائی شفقت بھرے انداز میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بابا، آپ بس اماں بی کو ملنے آ جاتے ہیں. آپ نے کبھی مجھے اپنی خدمت کا موقع نہیں دیا، حالانکہ مجھ پر آپ کی خدمت سب سے زیادہ فرض ہے. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جیتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر آفت سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے. چھوٹے صاحب، یہ سب آپ کی محبتوں کا سہارا ہے کہ اب تک جی رہا ہوں، ورنہ میری عمر کے لوگ تو نہ جانے کب کے مر کھپ کے ہیں. بوڑھے حاکم دین نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا مرے آپ کو دشمن اماں بی نے کیوں بلایا تھا؟ خیریت تھی؟ عمران نے کہا، وہ تمہارا باورچی سلیمان گاؤں آیا تھا. اس نے واپس آ کر بڑی بیگم صاحبہ کو بتا دیا کہ میری نواسی بیمار ہے اور میں پریشان ہوں. بس بڑی بیگم صاحبہ نے فوراً آدمی بھیج کر مجھے بلوا لیا اور مجھ سے سخت ناراض ہوئی کہ میں نے انہیں اپنی پریشانی سے کیوں آگاہ نہیں کیا. میں نے انہیں بہت کہا کہ میری نواسی معمولی سی بیمار ہے، بس بخار ہے، اس لیے آپ کو کیوں پریشان کرتا، لیکن بڑی مشکل سے بڑی بیگم صاحبہ کو میری بات کا یقین آیا. پھر بھی انہوں نے ایک بڑی رقم مجھے دے دی ہے کہ میں اپنی نواسی کا علاج بھی کراؤں اور گاؤں میں دوسری غریب عورتوں کو بھی ان کی طرف سے مدد کروں. اللہ تعالیٰ نے بڑی بیگم صاحبہ کو واقعی بڑا ہمدرد اور سخی دل دیا ہے. یقین کریں چھوٹے صاحب، گاؤں والے ہر نماز کے بعد جب بھی دعا مانگتے ہیں پہلے بڑی بیگم صاحبہ کے لیے دعا مانگتے ہیں. بابا حاکم دین نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا. ڈیڈی نے مجھے جو کچھ بھی دیا ہے بابا، عمران نے سرگوشی کے انداز میں کہا تو بابا حاکم دین بے اختیار کھل کر ہنس پڑا. انہوں نے مجھ سے میرے اور گاؤں والوں کے حالات پوچھے، میری نواسی کے بارے میں پوچھا، ہمدردی کی. یہ کم ہے بابا حاکم دین نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا. اچھا، ابھی تو نہیں جا رہے گاؤں آپ؟ عمران نے کہا، نہیں، شام کو جاؤں گا، ابھی تو نہیں جا رہا. کیوں؟ بابا حاکم دین نے چونک کر پوچھا. میں اماں بی سے مل لوں، پھر تفصیل سے آپ سے باتیں ہوں گی، اس لیے پوچھ رہا تھا، عمران نے کہا، اور بابا حاکم دین مسکرا دیا. جبکہ عمران لمبے لمبے قدم اٹھاتا اماں بی کے خاص کمرے کی طرف بڑھتا گیا. بابا حاکم دین ان کا پرانا ملازم تھا اور عمران کو اس نے اپنی گود کھلایا تھا. پھر بوڑھا ہو جانے پر وہ ضد کر کے واپس گاؤں چلا گیا تھا، لیکن عمران جانتا تھا کہ اس کی وجہ سے اماں بی پورے گاؤں کا خیال رکھتی تھی. اماں بی کے کمرے کا دروازہ بند تھا. عمران نے اس پر دستک دی. کون ہے؟ اماں بی کی آواز سنائی دی. آپ کا بیٹا حقیر فقیر پر تقصیر. عمران نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہنا شروع کر دیا. کیا نکسیر پھوٹ گئی ہے تمہاری؟ او خدایا، وہ کیسے؟ تخت پوش پر بیٹھی ہوئی اماں بی نے انتہائی بوکھلائے انداز میں اٹھتے ہوئے کہا. ان کے چہرے پر یکلخت انتہائی پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے.
ارے ارے اماں بی نقصیر نہیں پھوٹی، میں نے پر تقصیر کہا تھا۔ عمران نے اماں بی کو بوکھلا کر اٹھتے ہوئے اور ان کے چہرے پر ابھر آنے والی پریشانی کو دیکھتے ہوئے بے اختیار کہا، اور جلدی سے جا کر تخت پوش کے کنارے پر نیچے فرش پر بچھے ہوئے قالین پر بیٹھ گیا۔ نقصیر نہیں پھوٹی، خدایا تیرا شکر ہے۔ لیکن یہ پرتقصیر کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اماں بی نے عمران کا چہرہ اٹھا کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے پر۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ گناہوں سے پر؟ کیا مطلب ہے؟ کیا تم نے اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ اب گناہوں سے پر ہو گئے ہو؟ بولو، کیا گناہ کیے ہیں تم نے اور کیوں کیے ہیں؟ تمہاری یہ جرت کہ تم گناہ کرو؟ اماں بی کا چہرہ یکلخت غصے سے بگڑ گیا اور ان کے لہجے میں بے اختیار جلال سا آ گیا تھا۔ ارے ارے اماں بی، یہ تو عاجزی اور انکساری کے لیے کہا جاتا ہے۔ اللہ مجھے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ جس کے سر پر آپ جیسی ماں کا سایہ ہو وہ بھلا کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ عمران نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر جھوٹ کیوں بولا تھا اور میرے سامنے وہ بھی؟ بولو، کیوں جھوٹ بولا؟ کیا یہ جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے؟ یہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ بولو، کب سے جھوٹ بولنا شروع کیا ہے تم نے؟ اماں بی نے اور غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جھک کر نیچے قالین پر پڑی ہوئی اپنی پرانی بھاری سی جوتی اٹھا لی۔ اماں بی، میں نے جھوٹ نہیں بولا، یہ تو محاورہ ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آدمی کو عجز و انکساری سے کام ملنا چاہیے، اس لیے یہ لفظ کہے جاتے ہیں۔ اماں بی، عمران نے بڑے بے بس سے لہجے میں کہا، اگر جھوٹ نہیں بولا تو پھر گناہ کیے ہوں گے۔ یہ کیسی عجز و انکساری ہے کہ آدمی گناہ کا اس طرح سرِ عام اقرار کرتا پھرے؟ بول، کیا کیا ہے تم نے؟ اماں بی نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے عمران کے سر پر جوتی پورے زور سے پڑی۔ اماں بی، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اماں بی، بس یہ تو عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ وہ در حقیقت اپنے ہی جال میں خود پھنس گیا تھا۔ اب وہ اماں بی کو کیسے سمجھاتا؟ تو پھر کیوں کہا کہ تم گناہوں سے پر ہو چکے ہو نہ ہو تو اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ گناہ نہیں کیے بلکہ گناہوں سے پر ہو گئے ہو، اور ماں کو خبر بھی نہیں؟ کیوں؟ اماں بی کا ہاتھ مسلسل حرکت میں آ گیا، ان کا جلال اب پورے عروج پر تھا۔ بیگم، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یکلخت دروازہ کھلا اور سر عبدالرحمن کی غصیلی آواز سنائی دی۔ وہ شاید اپنے دفتر سے آئے تھے۔ ظاہر ہے انہوں نے پورچ میں عمران کی کار دیکھ لی ہوگی، اور اپنے کمرے میں جاتے ہوئے انہوں نے یہاں سے گزرنا ہی تھا۔ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور عمران کی کھوپڑی پر پڑنے والی جوتیوں کی دھمک بھی ظاہر ہے پوری کوٹھی میں سنائی دے رہی ہوگی۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ تم بس یہ انگریزی سوٹ چڑھائے دفتر میں بیٹھتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے؟ بولو، کبھی پتہ کیا ہے؟ اماں بی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا کیا ہے اس نے؟ سر عبدالرحمن نے اذعان ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ میں گناہوں سے پر ہو چکا ہوں۔ بولو، جوان بیٹا گناہ کرتا پھرے اور تمہیں بیٹھے دفتر میں روب جھاڑتے رہو، اگلے جہاں تم سے ہی پوچھا جائے گا کہ تمہارا بیٹا گناہوں سے پر تھا اور تم نے اسے کچھ نہیں کہا۔ میں تو گھر سے باہر نہیں جا سکتی، تم تو اس کے بارے میں معلوم کر سکتے ہو۔ یہ سب تمہارا قصور ہے، تمہارا۔ اماں بی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے آج تک عمران کے بارے میں کوئی ایسی رپورٹ نہیں ملی۔ یہ احمق ضرور ہے، نکٹو ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے لیکن گناہ نہیں کر سکتا۔ کیوں عمران؟ کیا کہا ہے تم نے اماں سے؟ اپنی ماں سے؟ سر عبدالرحمن نے کہا تو عمران نے جو سر جھکائے بیٹھا تھا بے اختیار مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ اسے واقعی ہی سر عبدالرحمن کی بات سن کر دلی مسرت ہوئی تھی۔ ڈیڈی، میں نے تو اسے اپنا تعارف کرایا تھا، حقیر فقیر پرتقصیر، اور اماں نے پرتقصیر کا معنی پوچھ لیا۔ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو سر عبدالرحمن اپنی عادت کے خلاف بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ لو، الٹا ہنس رہے ہو، بجائے اس کے کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، ہنس رہے ہو تاکہ یہ اور سر پر چڑھ جائے اور گناہ کرے۔ اماں بی کو سر عبدالرحمن کی اس طرح ہنسنے پر اور زیادہ غصہ آ گیا۔ بیگم، یہ مذاق کر رہا تھا، اس کی عادت ہے مذاق کرنے کی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا بیٹا اور اس طرح گناہ کرتا پھرے؟ عبدالرحمن نے کہا تو اماں بی کا سرخ چہرہ یکلخت نارمل ہوتا چلا گیا۔ مذاق؟ او، کیسا مذاق ہے یہ؟ میں بھی سوچ رہی تھی کہ میرا بیٹا کیسے گناہ کر سکتا ہے، جس کی ماں بیٹے کی بھلائی کے لیے دن رات دعائیں مانگتی رہتی ہو، اس کا بیٹا کیسے برائی کی طرف جا سکتا ہے؟ کیوں، تم نے مذاق کیوں کیا؟ اب مذاق کے لیے میں رہ گئی ہوں۔ اماں بی نے جوتا پھینک کر عمران کا کان پکڑ لیا۔ بس اماں بی، توبہ، آئندہ یہ لفظ منہ سے نہ نکالوں گا میں۔ بعد آیا اس عجز و انکساری سے جو جوتیاں کھلائی، عمران نے کانوں کے ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، اور سر عبدالرحمن مسکراتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اچھا یہ بتا کہ اتنے عرصے سے تو آیا کیوں نہیں؟ ہوں، اماں بی نے کہا۔ اماں بی، میں ایک نیکی کے کام میں مصروف تھا اور اب بھی اسی نیکی کے کام کے لیے جا رہا ہوں،
اور میں خاص طور پر اس لیے آیا ہوں کہ آپ سے دعائیں لے کر جاؤں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کون سا کام؟ کیا کوئی خطرے والا کام ہے؟ اماں ابی نے چونک کر پوچھا۔ ارے نہیں اماں ابی، خطرہ کیسا؟ لڑکی کے کام میں کیا خطرہ؟ تابات ایک شہر ہے تابات، وہاں سے اطلاع ملی ہے کہ کسی سفلی دنیا کے آدمی نے وہاں کسی پہاڑی پر قبضہ جما رکھا اور وہاں بے گناہ لوگوں اور خاص طور پر وہاں رہنے والے مسلمانوں پر ظلم کر کے انہیں تکلیف پہنچاتا رہتا ہے۔ یہاں ایک پروفیسر ہے، دلشاد بزرگ آدمی ہے اور بہت بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ تم نیک ماں باپ کی اولاد ہو، تم جا کر اس شیطان کا خاتمہ کرو اور معصوم اور بے گناہ لوگوں کو اس کے شر سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور یہ جہاد ہے۔ اماں بھی آپ کو تو پتہ ہے کہ جہاد کتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے میں حامی بھر لی۔ پھر میں نے سوچا کہ آپ کو سلام بھی کر لوں اور آپ سے خاص طور پر اپنے حق میں دعا بھی کراؤں، اس لیے حاضر ہوا تھا۔ عمران نے کہا، سفلی کیا ہوتا ہے؟ اماں بھی نے حیران ہو کر کہا، کالے جادو کو کہتے ہیں، شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں ان کے پاس۔ عمران نے کہا، جادو تو برحق ہے لیکن کرنے والا کافر ہوتا ہے، جادو تو جادو ہے، یہ کالا اور سفید جادو کیا ہے؟ اماں بھی نے حیران ہو کر پوچھا۔ اماں بھی، جادو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایسے کام کرنا جو عام طور پر نہیں ہو سکتے، اور جادو سے انسان کی مدد بھی کی جا سکتی ہے اور انہیں نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ جس جادو میں شیطان کی مدد لی جائے اسے کالا جادو کہتے ہیں۔ عمران نے اپنے طور پر وضاحت کرتے ہوئے کہا، جادو جو بھی ہو شیطان کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ نیک لوگ جادوگر نہیں ہوتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں سے انسان کی مدد کرتے ہیں۔ خیر ہوگا، تو اب تم کسی کالے جادو کو ختم کرنے جا رہے ہو؟ اماں بھی نے کہا، یوں ہی سمجھ لیجیے اماں بھی۔ عمران نے کہا، لیکن تم اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تمہیں تو جادو نہیں آتا ہی نہیں، اور جادوگر کا مقابلہ تو کوئی جادوگر ہی کر سکتا ہے یا کوئی نیک بزرگ۔ اماں بھی نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، اماں بھی، ماں کی دعاؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور جسے ماں کی دعائیں حاصل ہوں اس کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں ہر آفت سے بچائے، لیکن یہ مذاق نہیں ہے۔ تم ایسا کرو کہ میرے ساتھ سید چراغ شاہ کے پاس چلو، میں تمہیں ان سے تعویذ دے دیتی ہوں، پھر دیکھنا کہ اس کا جادو کا کیسے منہ کالا ہوتا ہے۔ اماں بھی نے کہا، اماں بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کی سکھائی ہوئی قرآنی دعائیں یاد ہیں اور قرآن کے الفاظ میں جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی اور کسی چیز میں نہیں ہوتی۔ عمران نے ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تو تمہارا خیال ہے کہ سید چراغ شاہ قرآن کی بجائے اپنا نام لے کر تعویذ دیں گے؟ وہ بہت نیک بزرگ ہیں، ان کی ساری عمر اللہ اللہ کرتے گزری ہے، ایک دنیا ان سے فیضیاب ہو رہی ہے اور وہ تمہیں بھی قرآن مجید کی کسی آیت کا تعویذ دیں گے؟ بیٹے، نیک آدمی کی زبان میں بہت اثر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوتا ہے اس کی باتوں میں بھی اثر ہوتا ہے۔ آؤ اٹھو، چلو میرے ساتھ، اماں بھی نے کہا اور تک پوچھ سے نیچے اتر آئی۔ اب عمران کے لیے نٹالنے کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی، اس لیے مجبوراً وہ بھی اٹھ کھڑا ہو گیا۔ کہاں رہتے ہیں یہ بزرگ؟ عمران نے پوچھا۔ تم ڈرائیور کو کہہ دو کہ وہ کار تیار کرے، وہ جانتا ہے ان کا آستانہ، میں تمہارے لیے دعا منگوانے اکثر جاتی رہتی ہوں ان کے پاس، اماں بھی نے کہا، اور خود وہ ملحقہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئیں تاکہ لباس تبدیل کر سکے، جبکہ عمران ان کے کمرے سے نکل کر ڈرائیور کی تلاش میں چل پڑا۔ اس نے ڈرائیور سے سید چراغ شاہ کے آستانے کے بارے میں پوچھا تو ڈرائیور نے اسے تفصیل سے بتایا کہ شہر کے مضافات میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس نے ان کی نیکی اور بزرگی کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے۔ تم مجھے اس گاؤں کا راستہ بتا دو، قصیدے بعد میں پڑھ لینا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ڈرائیور نے راستہ بتا دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران کی اماں بھی پورچ میں پہنچ گئی، انہوں نے بڑی سی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ تم نے کار صاف نہیں کی؟ اماں بھی نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ اماں بھی، میں نے اسے راستہ معلوم کر لیا ہے، آپ میری کار میں چلیں، عمران نے کہا۔ تمہاری کار؟ یہ کار ہے، چھوٹی سی ڈبیا، اور پھر اس کی شکل دیکھی ہے، بالکل مینڈک کی طرح، تو اب میں مینڈک پر بیٹھ کر جاؤں گی؟ اماں بھی نے عمران کی نئی چمکتی دھمکتی اسپورٹس کار کی طرف دیکھتے ہوئے منہ بنا کر کہا، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ چل بھائی صاف کر ڈیڈی اس بحری جہاز کو، عمران نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، تو ڈرائیور امامدین بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ آئیے بیگم صاحبہ تشریف رکھیں، بس باہر سے کپڑا مارنا ہے، ابھی 1 منٹ میں صاف کر دیتا ہوں، ڈرائیور نے کار کا عقبی دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ تو عمران کی اماں بھی عقبی سیٹ پر بیٹھ گئی، عمران سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا، ڈرائیور نے جلدی سے کار پر کپڑا مارا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، اور چند لمحوں بعد کار کھوٹی سے نکل کر سڑک پر دوڑنے لگی۔ اماں بھی، ڈیڈی نے ابھی تک یہ بڑی جہاز نما کار رکھی ہوئی ہے، اب تو ایسی جہاز سائز کاروں کا زمانہ گزر گیا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے مڑ کر عقبی سیٹ پر بیٹھی ہوئی اماں بھی سے مخاطب ہو کر کہا، زمانہ گزر گیا ہے؟ کیا مطلب؟
اما بی نے ہنکاتے ابھرتے ہوئے لہجے میں کہا، مطلب یہ اما بی کہ اب یہ پرانے زمانے کی بات ہو گئی ہے، اب جدید دور ہے، اب تو چھوٹی اور جدید دور کی کاریں آ گئی ہیں۔ خوبصورت اور دلکش، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آج تو کہہ رہا ہے کہ کاروں کا زمانہ گزر گیا ہے، کل کہے گا کہ ماں باپ کا زمانہ گزر گیا ہے، یہ پرانے دور کی بات ہے کہ ماں باپ ہوتے تھے، کیوں؟ اما بی نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ میرا یہ مطلب نہ تھا اما بی، عمران نے کہا۔ اسے واقعی ہی اما بی کی بات نے لاجواب کر دیا تھا۔ اور کیا مطلب ہوتا ہے یہ زمانہ ومانہ کچھ نہیں گزرتا، سمجھے؟ لوگوں کے دل چھوٹے اور تنگ ہو جاتے ہیں، اما بی نے جواب دیا اور پھر تسبیح پڑھنے میں مصروف ہو گئی۔ عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا کیونکہ اما بی کی بات کا جواب واقعی ہی اس سے نہ بن پا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد کار ایک چھوٹے سے گاؤں کی حدود میں داخل ہو گئی اور پھر گاؤں کے درمیان واقعی ہی سڑک کو کراس کرتی ہوئی وہ گاؤں سے کچھ فاصلے پر موجود ایک باغ کے پاس جا کر رک گئی۔ آموں کے گھنے باغ کے کنارے پر ایک چھوٹی سی دیہاتی انداز کی مسجد تھی اور مسجد میں تقریباً 10-12 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈرائیور نے کار روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ مسجد کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی لمحے ایک آدمی اٹھ کر مسجد سے باہر آ گیا۔ اس نے ڈرائیور امام دین سے چند لمحے بات کی اور پھر امام دین واپس کار کی طرف آ گیا۔ شاہد صاحب کی آج طبیعت ناساز ہے بڑی بیگم صاحبہ، اس لیے آج وہ اپنے گھر پر آرام کر رہے ہیں۔ میں نے ان کے صاحبزادے کو آپ کا بتا دیا ہے، وہ اطلاع دینے گیا ہے۔ ڈرائیور نے کار کے قریب آ کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، تو پھر واپس چلیں؟ عمران نے فوراً یہی کہا، کیونکہ وہ تو یہاں اما بی کی وجہ سے آیا تھا، ورنہ اسے اس ٹائپ کے افراد سے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ سادہ لو دیہاتیوں اور توہم پرست عورتوں اور مردوں میں بیٹھ کر تعویذ بانٹتے تھے اور نذرانے لیتے تھے۔ خاموش بیٹھے رہو، اما بی نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا، تو عمران ہونٹ بھیج کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی دیہاتی آدمی جس نے مسجد سے باہر آ کر ڈرائیور سے بات کی تھی، باغ کے اندر سے تیز تیز قدم اٹھاتا باہر آیا تو ڈرائیور جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس نے اس دیہاتی سے کچھ بات کی اور پھر سر ہلاتا وہ واپس آ گیا۔ شاہد صاحب نے ملاقات کی اجازت دے دی ہے بڑی بیگم صاحبہ، ڈرائیور نے اس طرح مسد پر لہجے میں کہا جیسے کسی فریادی کو بادشاہ کے دربار میں فریاد کرنے کے لیے اجازت مل گئی ہو اور اسے یقین ہو کہ اس کا کام ہو جائے گا۔ تو پھر چلو، اما بی نے اس طرح سادہ لہجے میں کہا اور ڈرائیور جلدی سے کار سٹارٹ کی اور پھر وہ اسے باغ کے اندر لے گیا۔ کافی آگے جا کر ایک کچا سا مکان نظر آیا جس کے اوپر ایک جھنڈا لہرا رہا تھا۔ جھنڈا سرخ کپڑے کا تھا جس کے درمیان سنہری دھاگے سے کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ ڈرائیور نے کار مکان کے قریب جا کر روک دی۔ بڑی بیگم صاحبہ، میرے لیے بھی دعا ضرور کرانا، ڈرائیور نے کار کا عقبی دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اچھا، اما بی نے کہا اور پھر کار سے اتر کر وہ عمران کے ساتھ اس مکان کی طرف بڑھ گئی جبکہ ڈرائیور ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ مکان کی ایک سائڈ پر ایک دروازہ تھا جس پر ایک پرانا سا پردہ لٹک رہا تھا۔ دروازے پر وہی آدمی جسے ڈرائیور نے شاہ صاحب کا صاحبزادے کو کہا تھا کھڑا تھا۔ اس نے بڑے محترمانہ انداز میں عمران اور اما بی کو سلام کیا اور پھر ایک ہاتھ سے پردہ ہٹا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ عمران ذرا سا پیچھے ہٹ گیا تاکہ اما بی اندر داخل ہو اور اما بی اندر داخل ہوئی تو عمران بھی ان کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جو خالصاً دیہاتی انداز کا بنا ہوا تھا۔ کمرے میں 3 چارپائیاں موجود تھیں جن میں سے ایک پر بڑے سے گاؤں تکیے کے ساتھ پشت لگائے ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس بوڑھے آدمی کے سر پر دیہاتی انداز کی پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ اس کی نہ صرف داڑھی سفید تھی بلکہ بھویں اور پلکیں بھی سفید تھیں۔ چہرے پر موجود سرخی بتا رہی تھی کہ اس عمر میں بھی خاصا صحت مند ہے۔ اما بی کے اندر داخل ہوتے ہی بزرگ جلدی سے چارپائی سے نیچے اترا۔ السلام علیکم شاہ صاحب، اما بی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام بہن جی، اللہ تعالیٰ آپ کو باخیریت رکھے، تشریف رکھیں، بزرگ نے سر جھکا کر سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا اور اما بی سامنے موجود چارپائی پر بیٹھ گئی۔ یہ میرا بیٹا علی عمران، اما بی نے عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب قبلہ شاہ صاحب نامزل، عمران نے آگے بڑھ کر بڑے فصیح و بلیغ انداز میں سلام کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے مصافحہ کے ساتھ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بزرگ نے بجائے مصافحہ کرنے کے ہاتھ اٹھا کر عمران کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا کیونکہ اسے قطعاً یہ توقع نہ تھی کہ اس طرح دیہات میں رہنے والا یہ بوڑھا آدمی اس کے دام ضلع کے الفاظ کو نہ صرف سمجھ لے گا بلکہ اس کا باقاعدہ جواب بھی دے گا۔ بیٹھو بیٹے، ویسے تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں نے فارسی اور عربی تمہاری یونیورسٹی کے پروفیسر سے زیادہ پڑھی ہوئی ہے، بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا اور واپس جا کر اپنی چارپائی پر بیٹھ کے عمران بزرگ کے اس جواب پر واقعی ہی دل میں بے حد شرمندہ ہوا۔
شاہ صاحب میرا بیٹا کسی بڑے جادوگر کے مقابلے پر جا رہا ہے، میں اس لیے اس کے آپ کے پاس لے آئی ہوں کہ آپ اس کے لیے نہ صرف دعا فرمائیں بلکہ اس کو تحفظ کا کوئی ایسا تعویذ دے کہ وہ جادوگر اس کے چلے اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اماں بی نے بزرگ سے مخاطب ہو کر کہا، بہن جی، آپ کا بیٹا تو ہر وقت دانتوں میں زبان کی طرح رہتا ہے، آپ کیوں اس کی فکر کرتی ہیں؟ اس پر تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ بزرگ نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، جو اماں بی کے ساتھ ہی چارپائی پر پیر لٹکا کر بیٹھ گیا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے شاہ صاحب کہ وہ میری دعائیں قبول کرتا ہے، لیکن ماں کو تو بہرحال فکر رہتی ہے نا۔ اماں بی نے کہا، آپ قطعاً فکر نہ کریں، آپ کا بیٹا انشاءاللہ کامیاب و کامران رہے گا۔ بزرگ نے جواب دیا تو اماں بی کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اب میں مطمئن ہوں، اماں بی نے کہا، پھر آپ باہر کار میں تشریف رکھیں اور اسے یہیں چھوڑ جائیں تاکہ میں اسے اچھی طرح سمجھا دوں۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا تو اماں بی نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کو کار تک چھوڑ آتا ہوں اماں بی۔ عمران بھی اٹھتے ہوئے کہا، نہیں میں چلی جاؤں گی، تم یہیں رکو۔ اور ہاں شاہد صاحب، وہ ڈرائیور امام دین ہے، اس کے حق میں بھی دعا کریں، اس کی بیوی وقت بہت بیمار رہتی ہے، علاج بھی بیچارہ کراتا رہتا ہے لیکن پوری طرح آرام نہیں آتا۔ اماں بی نے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے رک کر کہا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ بزرگ نے کہا اور اس کے ساتھ وہ خود چارپائی سے نیچے اتر آئے۔ آپ بیٹھیں، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ اماں بی نے کہا، آپ جیسی نیک بہن کا احترام مجھ پر فرض ہے۔ بزرگ نے کہا، یہ آپ کی مہربانی ہے بھائی جی کہ آپ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ اماں بی نے کہا اور پھر سلام کر کے وہ مڑی اور دروازے سے باہر چلی گئی۔ ہاں اب بیٹھو بیٹے، تمہاری اماں بی کے سامنے میں تفصیل سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ خاتون بھی ہیں اور ماں بھی۔ بزرگ نے کہا عمران سے مخاطب ہو کر، تو عمران سر ہلاتا ہوا دوبارہ پیر اٹکا کر چارپائی پر بیٹھ گیا، جبکہ شاہ صاحب واپس اپنی چارپائی پہ بیٹھ کے اسی طرح ڈرائیور اندر داخل ہوا اور اس نے بڑے ادب سے جھک کر شاہ صاحب کو سلام کیا۔ ابھی تم باہر رکو، میں تمہارے چھوٹے صاحب سے بات کر لوں تو پھر تمہیں بلوا لوں گا، شاہ صاحب نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا اور وہ سر ہلاتا ہوا سلام کر کے باہر چلا گیا۔ عمران خاموش بیٹھا شاہ صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ شاہ صاحب میں کوئی ایسی بات نہ آ رہی تھی سمجھ جسے وہ سمجھتا کہ شاہ صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، بس عام سے دیہاتی بوڑھے آدمی تھے۔ ان کی آنکھوں پر سیاہ کے سستے سے فریم کی نظر والی اینک تھی جس کی ایک کمانی بھی ٹوٹی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ساتھ سیاہ دھاگا بندھا ہوا تھا۔ اینک میں لگے ہوئے موٹے شیشے بتا رہے تھے کہ انہوں نے آنکھوں کا چیک اپ کرایا ہوا ہے۔ ہاں تو جناب ایکسکیوز صاحب، چیف آف پاکیزہ سیکرٹ سروس، آپ کی کیا خدمت کی جائے؟ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ آپ؟ عمران نے واقعی ہی بوکھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا جس بات کو سیکرٹ سروس کے رکن بھی معلوم نہ کر سکے، وہ بات یہاں دو گاؤں میں بیٹھے ہوئے ایک دیہاتی آدمی کو معلوم ہے، اور نہ معلوم ہے بلکہ اسے مخصوص لہجے اور مخصوص آواز کا بھی علم ہے۔ تم یہاں اپنی اماں بی کے مجبور کرنے پر آئے ہو، اور یہاں میں داخل ہوتے ہی تم یہی سوچ رہے تھے نا کہ اماں بی سے تمہارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ورنہ ایک دیہاتی بوڑھا تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہے؟ میں واقعی ہی اس قابل نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کا انتہائی فقیر بندہ ہوں۔ یہ تو بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اس طرح کر دیا ہے کہ میں کسی نہ کسی انداز میں مخلوق خدا کی خدمت کرتا ہوں، اور اس کے لیے میں اس ذات باری تعالیٰ کا جس قدر شکر کروں کم ہے، بزرگ نے کہا۔ تو عمران بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں جناب، میرے ذہن میں واقعی ہی یہی بات تھی، لیکن آپ کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس بار اس کا لہجہ پہلے کی نسبت کافی نرم تھا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ شیطان معین اور اس کے پہلے اپنے عاجز بندوں کو ایسی صلاحیت اور طاقتیں بخشتا ہے تاکہ معصوم اور سیدھے سادے آدمیوں کی رہنمائی کی جا سکے۔ میں نے تم سے چیف والی بات اس لیے کی کہ تمہیں معلوم ہو سکے اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے علم کے کرم کی وجہ سے جانتے تو بہت کچھ ہیں، لیکن وہ اس وقت اس کام میں مداخلت نہیں کرتے جب تک انہیں اس کا حکم نہ مل جائے۔ تم پروفیسر دلشاد سے ملے اور پروفیسر دلشاد نے تمہیں شیطان زپالے کے پاس جانے کا کہہ دیا، اور صرف چند احتیاط جسے بتا دی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے تمہارے دل میں یہ بات ڈال دی۔ جانے سے پہلے اپنی اماں بی کی دعائیں لے لو، اور اماں بی تمہیں میرے پاس لے آئیں۔ اگر تم ویسے ہی پروفیسر دلشاد کے کہنے پر چلے جاتے تو ہمیں واقعی ہی تمہارے ضائع ہو جانے کا بے حد نقصان ہوتا۔ شاہ صاحب نے یکلخت انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات
کرتے ہوئے کہا تو عمران اور زیادہ حیران ہو گیا۔ شاہ صاحب، یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس کائنات میں شر کا نظام ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ شیطان کو بہکانے کے کام میں لگا رہتا ہے، جبکہ اللہ کے نیک بندے انسان خیر کی طرف رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرات کا اس طرح ماضی کی باتوں کو جان لینا اور ان رازوں کو جو بظاہر بہت ہی راز ہوتے ہیں، یہ آخر کس طرح ہوتا ہے؟ کیا آپ کوئی خاص قسم کا علم حاصل کرتے ہیں؟ اس نے کہا تو شاہ صاحب بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ روحانی راز ہے بیٹے، اس راز کو الفاظ میں نہیں سمجھایا۔ ویسے تو انتہائی ذہین اور سمجھدار آدمی ہو تم، اس لیے تمہیں ایک سی معمولی سی مثال دیتا ہوں کہ آدمی پہاڑ کی چوٹی ہے، ایک آدمی پہاڑ دامن میں تو پہاڑ کی چوٹی پر موجود بہرحال پہاڑ کے دامن پر کھڑے آدمی کی نسبت ارد گرد کے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر یہاں دروازے کے آئینہ لگا دیا جائے تو دروازے کے باہر ہونے والی تمام حرکتیں آئینے میں بخوبی دیکھی جا سکتی ہیں، جو ویسے انسان کی آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، گناہوں سے حد الوسع بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے ہمیشہ عجز و انکساری کے ساتھ سر جھکائے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو آئینے کی طرح صاف اور شفاف اور چمکدار بنا دیتا ہے، اور پھر جب وہ اس آئینے میں نظر ڈالتے ہیں تو انہیں وہ سب کچھ اس طرح نظر آتا ہے جس طرح دنیا میں ہوا ہوتا ہے یا ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک علیحدہ نظام ہے، میں تمہیں زیادہ تفصیل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ بہرحال بالکل اسی طرح کی ڈیوٹی ہے جس طرح کی ڈیوٹی تم بحیثیت چیف اور بحیثیت ایجنٹ ملک و قوم کے لیے ادا کرتے رہتے ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم حواس خمسہ کی حدود میں رہ کر کام کرتے ہو اور ہم حواس خمسہ سے بالا ہو کر کام کرتے ہیں۔ تم کوئی کام سر انجام دیتے ہو تو اسے اپنی ذہانت سے موسوم کرتے ہو، لیکن جب ہم کوئی کام سر انجام دیتے ہیں تو ہم اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ موسوم کرتے ہیں۔ مقصد بہرحال اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کرنا ہے۔ شاہ صاحب نے جواب دیا تو عمران ان کی قابلیت کا دل سے معترف ہو گیا۔ ان کا جواب واقعی بہت اچھا تھا۔ آپ نے پروفیسر دلشاد کی بات کی ہے، پروفیسر دلشاد نے ہماری صحیح رہنمائی نہیں کی، عمران نے کہا۔ اس نے اس حد تک صحیح اور درست رہنمائی کی ہے جس حد تک وہ کر سکتا تھا، لیکن جس کام کے لیے تم جا رہے ہو وہ اس کی بساط سے کہیں بڑا کام ہے۔ وہ شیطان کا چلا سوامی زبالہ واقعی صفی دنیا کا بہت بڑا شیطان ہے۔ اس کے پاس ایسی شیطانی طاقتیں ہیں جن کا تصور بھی پروفیسر دلشاد نہیں کر سکتا۔ یہ بات درست ہے کہ یہ طاقتیں اس وقت انسان پر قبضہ کر سکتی ہیں جب اس کے اندر کوئی کمزوری واقع ہو جائے، لیکن انسان تو طبی بے حد کمزور واقع ہوا ہے، اور پھر جب اسے اپنی عقل مندی اور ذہانت کا علم بھی ہو تو اس کا آسانی سے بھٹکایا جا سکتا ہے، اور یہی سب کچھ تمہارے ساتھ ہونا تھا۔ یہ بھی درست ہے کہ پروفیسر دلشاد نے تمہیں بارخائی کی اصلیت سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن اس دنیا میں تو ایسے پھندوں کے جال قدم قدم پر بچھے ہوئے ہیں، تم ان پھندوں سے صرف اپنی ذہانت اور اپنی عقل سے نہیں بچ سکتے، لیکن اس کے لیے تائید ربی اور توفیق الہی کی ہر قدم پر ضرورت پڑتی ہے۔ ویسے اگر تم صرف اس لڑکی جولیا کے لیے وہاں جا رہے ہو تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، اگر تم چاہو تو جولیا بغیر تمہارے وہاں گئے بھی واپس آ سکتی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ میں واقعی جولیا کے لیے جا رہا تھا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ جولیا ہماری ٹیم کی رکن ہے، اس کا تحفظ مجھ پر فرض ہے، عمران نے کہا۔